سے پہلے حسب روایت حسب دستور آفتاب صدیقی صاحب کا رخ کروں گا۔ آفتاب صاحب حضور والا یہ مجھے بتائیے سر، سیاست بڑا سنجیدہ کام ہے، اب سیاست میں بھی اگر دل لگی کی جانے لگے تو پھر آدمی کہاں جائے؟ مطلب وہ قوم جو لائن میں لگ کر کے لیپ ٹاپ لے رہی تھی، آپ نے اس کے ہاتھ میں پلیٹ پکڑا کر کے اور اس کو لنگر میں کھڑا کر دیا، کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ اگلے الیکشن تک آپ اسے سگنل پہ بھیک مانگنے کے لیے نہیں کھڑا کر دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ سیلانی ویلفیئر کراچی سے لے کے اوکے پی تک ویلفیئر کے کام کرتی ہے، لوگوں کو کھانے بھی کھلاتی ہے؟ اسی طرح عیدی ایمبولینس کو دیکھیں تو دنیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ ایمبولینس سروس ہے، آج کل چھپا ہے۔ تو یہ سارے وہ ادارے ہیں۔ اسی طرح پاکستان فلنتھراپی میں سیکنڈ بگیسٹ کنٹری ہے جہاں پہ جو ہے لوگ بے انتہا چیریٹی کا کام کرتے ہیں۔ ہمارے ہاسپٹل بھی چل رہے ہیں، آپ کہہ دیں کہ ہاسپٹل بند کر دیں، انڈس ہاسپٹل چل رہا ہے، پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن چل رہا ہے، SIUT چل رہا ہے، لائف فاؤنڈیشن چل رہے ہیں، اسی طرح پنجاب میں مختلف ہاسپٹل چل رہے ہیں، چیریٹی پہ چل رہے ہیں اور لوگ ڈونیشن دیتے ہیں۔ یہ ایک سمبولک چیز تھی کہ انکریج کرنا چاہتے تھے پرائم منسٹر صاحب کہ سیلانی جو کام کر رہا ہے ان کے لیے، ان کی اپریسیشن کے لیے وہ وہاں پہ ضرور گئے ہیں۔ دوسرا آپ نے سلیم صافی صاحب کی بات کی ہے، ایک تو سلیم صافی صاحب ون سائیڈڈ اینکر ہیں۔ سر میں بہت ہی جان کے امان پاؤں تو عرض کروں، اگر ہم ابھی فی الحال اس وقت لنگر تک محدود رہیں تو میرے خیال ہے گفتگو میں چاشنی بھی پیدا ہوگی، ذرا تھوڑا سا کھیلنے میں مزہ آئے گا۔ آپ اینکر آپ جیسا کہیں گے وہ میں اس میں یہ گستاخی نہیں کر سکتا۔ رانا ارشد صاحب حضور والا، سر یہ مجھے بتائیے، مجھے اعتراض تو خیر لیپ ٹاپ پر بھی تھا، لیکن مجھے اعتراض کرتے ہوئے یہ وہم و گمان تک میں نہ تھا کہ ایک دن یہاں نوبت یہ آئے گی کہ وقت کا وزیر اعظم قورمے کی پلیٹ دے کر کے اور لوگوں کو نکل جائے گا۔ سر کیسی لگی تبدیلی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور اللہ عارفین صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں، آپ کے چینل کا مشکور ہوں، اور جو آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا، میں انتہائی ادب سے یہ عرض کروں گا، ہمیں لنگر کھانے پہ اعتراض نہیں، سیلانی NGOز کا اچھا کام ہے، اس سے لوگ اچھے کام کرنے چاہیے، لیکن ایشو یہ ہے کہ ہم نے ینگسٹر کو، نوجوان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر کے اپنے خاندان کا کفیل یا سربراہ بنانا ہے، اس کو قوم کی باغ دوڑ دینی ہے، یا ہم نے اس کو خدا نخواستہ کسی روڈ پہ ایک لین میں کھڑا کر دینا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس NGOز کے کام کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن کاش پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ یہاں تک نوبت نہ آنے دیتے اور اس کی اتنی پبلسٹی نہ کرتے کہ اچھے کام بالکل ہونے چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں، ہمیں ہر جگہ پہ جانا ہوتا ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ آج جب میں مار روڈ کے اوپر 9000 کینسر کے مریضوں کو دیکھتا ہوں جن کے ہاتھوں میں ایسے پلے کارڈ تھے، اور خان صاحب کیونکہ کینسر کے مرض کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، ہمیں اس چیز کا احساس بھی ہے، لیکن ان مریضوں کی میڈیسن کا بند ہونا، مار روڈ پہ ہونا، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ آج آپ کے پنجاب میں 6000 سے زائد ڈینگی کے مریض پیدا ہو چکے ہیں، اور اوورآل 6000 سے زائد یہاں پر، 5500 خیبر پختونخوا میں، اور اوورآل میرا خیال ہے کہ 25000 لوگ جو ہیں وہ موت و حیات کی کشمکش میں ہیں۔ تھوڑا سا توقع فرمائیے گا، ڈینگی ہمارا اگلا سوال ہونا چاہیے، ڈینگی کو ہم انشاءاللہ تعالی ڈسکس کریں گے لیٹر آن۔ آفتاب صدیقی صاحب حضور والا، سر رانا ارشد صاحب کی اجازت کے ساتھ میں آفتاب صدیقی صاحب سے سوال پوچھنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں۔ حضور والا، وزیر اعظم، اور جہاں میری معلومات ہیں، پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، وزیر اعظم اور ڈپٹی کمشنر میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے، وزیر اعظم اور میونسپل کمشنر میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے، وزیر اعظم اور میئر میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ سر یہ مجھے یہ بتائیے گا کہ بیت الخلاء صاف ہیں یا نہیں ہیں پیٹرول اسٹیشنز پر؟ اس کا ذکر فرما کر قوم کو داد و تحسین دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے سیلانی والوں کے افیتہ کاٹنے چلے گئے تھے اور وہ شو اسٹیل کرنے کے چکر میں بھنڈ ہو گیا، میں سمجھ سکتا ہوں، پولیٹکس ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں مطلب باقاعدہ لوگ بیٹھے ہیں، اور وہ بھی کوئی کم لوگ نہیں بیٹھے ہیں، ظاہر ہے معزز اراکین صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی بیٹھے تھے، ان سے خطاب کرتے ہوئے یہ اتنا نادر شاہی منصوبہ کہ جی بیت الخلاء صاف رکھنے کے لیے ٹول فری نمبر کا اجرا ہو رہا ہے اور حکومت صفائی پہ توجہ دے رہی ہے، مطلب اب اس قسم کی حرکت کی کیا ضرورت تھی؟
نور عارفین، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زبردست خان صاحب نے بات کی ہے اس لحاظ سے کہ ان کی نظر دیکھیں کہ کس لیول تک ہے اور کہاں تک یہ ایشوز کو ایڈریس کر رہے ہیں۔ آپ کراچی شہر میں رہتے ہیں، میں بھی رہتا ہوں۔ کراچی شہر کی میٹروپولیٹن کی صورتحال دیکھیں، ٹرانسپورٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جب نارتھ ناظم آباد سے یا سرجانی سے کوئی آدمی نکلتا ہے اور لانڈری جاتا ہے یا شہر میں آتا ہے تو اگر اس کو حاجت کی ضرورت پڑ جائے تو کیا کرے گا؟ کوئی ٹوائلٹس دیکھیں آپ نے کہیں کراچی شہر میں؟ کہیں کوئی ٹوائلٹس نہیں ہے۔ آج سے 15 سال پہلے سی پی ایل سی نے، جمیل یوسف صاحب، ہم نے کچھ ٹوائلٹ بنائے تھے مگر وہ بھی ختم ہو گئے، اور یہ ایک ہمارا نیشنل ایشو بنا ہوا ہے۔ آپ دیہاتوں میں جائیں، ٹریولنگ جب کریں تو یہ پرابلم ہے، اگر ایک یہ ایڈریس کر دیا تو لیکن میں تو سر کہتا ہوں میں آپ کی حکومت کو اس بات کا باقاعدہ کریڈٹ جاتا ہے، میں آن ایئر اس بات کو کہہ بھی رہا ہوں، آپ کی حکومت نے عوام کو اس ایک پریشانی سے تو کم از کم نجات دی ہے۔ ود آل ڈیو رسپیکٹ، مطلب بیت الخلاء کی ضرورت تو اس وقت پڑے گی جب کھانا کھائیں گے۔ کھانا کھانے کے لیے نوکری کا ہونا ضروری ہے۔ نوکری تو آپ لوگ ایسے کھا رہے ہیں جیسے انسان پاپڑ کھاتا ہے، جیسے انسان بسکٹ کھاتا ہے۔ سر مطلب مجھے پتہ ہے نا میں کس طرح سے نوکری کر رہا ہوں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے سر کہ نوکریوں کے ساتھ یہ جو قومی کھیل بنا لیا گیا ہے کہ اس کو باقاعدہ اس کے ساتھ فٹ بال کھیلی جا رہی ہے، لوگوں کو ہول سیل میں بے روزگار کیا جا رہا ہے، بیت الخلاء بنانے کی طرف دیکھیں یہ تو آپ کا پرسیپشن ہے، جو پارٹی کی پالیسی ہے یا پرائم منسٹر کی پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ جس حالت میں ہمیں، جس کنڈیشن میں ہمیں اکانومی ملی، کہ آپ سمجھتے ہیں وہ اکانومی صحیح تھی؟ آپ کے پاس 2 ہفتے کے ریزرو رہ گئے تھے، آپ کے پاس کرنٹ ایئر ڈیفیسٹ الگ تھا، ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کا الگ تھا، آپ کا ڈالر آرٹیفیشلی مینٹین کیا ہوا تھا ایسٹرائڈس کے اوپر۔ اگر ہم چاہتے تو اسی طرح اگر ہم کرتے، سال 6 مہینہ گزار دیتے تو اس ملک کا دیوالیہ تو ویسے ہی نکل گیا تھا۔ رائٹ ڈیسیجن لیے مگر ٹف ڈیسیجنز لیے گئے ہیں، اور اب الحمدللہ جو انڈیکیٹرز ہیں وہ بڑے پازیٹیو نظر آ رہے ہیں، اور تمام، خالی حفیظ شیخ صاحب نے یہ نہیں کہا، یہ باقی انٹرنیشنلی بھی جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ انڈیکیٹر سب صحیح ہیں، اب انشاءاللہ آگے آنے والے وقت میں اسٹیبلٹی آئے گی ہماری رانا ارشد صاحب حضور، اسی لطیفے پر اگر آپ سے میں تبصرہ کرنا چاہوں، انڈیکیٹرز جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اب مرض کی درست تشخیص ہو چکی ہے۔ سرکاری طور پر کل باقاعدہ طور پر اخبار میں چھپی ہے، میں اپنے گھر سے نہیں بتا رہا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، گورنر اسٹیٹ بینک نے یہ فرمایا ہے کہ مہنگائی کا طوفان آ سکتا ہے، تاہم 2 سال میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ الگ بات کہ یہ بتانا وہ بھول گئے گورنر اسٹیٹ بینک کے 2 سال میں ہم میں سے بہت سے اس زمین پر اس کا بوجھ بڑھانے کے لیے نہیں رہیں گے۔ دوسری بات، ورلڈ اکنامک فورم نے جو اپنی لسٹ جاری کی ہے اس میں پاکستان 13 درجے کی تنزلی کے ساتھ 116ویں نمبر پہ آ گیا ہے۔ یہ انڈیکس کون گھر میں بنا رہا ہے یا یہ خبریں میں گھر پہ چھاپ رہا ہوں؟ نور اللہ عارفین صاحب، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کاش شیخ حفیظ صاحب نے کچھ اچیومنٹس قوم کو دی ہوتی، لیکن ہاں ان کے پاس تجربہ تو ہے کہ وہ کافلی کے دور میں بھی اسی عہدے پر رہے، پھر زردائی صاحب کے دور میں بھی تقریباً 3.5 سال رہے۔ کاش جو 31 مئی 2018 کو پاکستان کا گروتھ ریٹ 5.8 تھا، اس کے قریب قریب آتے، وہ 5.8 سے ہوتا 3 تک گیا، اور اب افسوس کے ساتھ 2.3 یا 4 ہے، جو انتہائی افسوسناک حد تک گر چکا ہے۔ آپ کے کراچی میں آپ دیکھیں سٹاک ایکسچینج کے انڈیکس جو تھے وہ 54,000 تک تھے، وہ 28,000 تک چلے گئے۔ سونا جو 51,000 فی تولہ تھا وہ 92,000 فی تولہ ہو گیا۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شیخ حفیظ صاحب آپ کام کریں۔ یہ بات تو میاں شباشی صاحب نے 2 ماہ پہلے قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی کی تھی کہ ہم حکومت کے ساتھ معاشیت پر بالکل بیٹھنے کے لیے تیار ہیں تاکہ قوم کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں، اور ہمارا مذاق اڑایا گیا کہ یہ NRO صاحب مانگتے ہیں۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شیخ حفیظ صاحب قوم سے مذاق کر رہے تھے۔ میڈیسن جو خود خان صاحب نے فرمایا تھا کہ ودن 72 آورز پرانے ریٹ بحال ہوں گے، تو میرے لاہور اور پنجاب میں تو 250 سے 300% قیمتیں بڑھی ہیں، اور 4 دن پہلے پھر 7% قیمتیں مہنگی ہوئی ہیں۔ نور اللہ عارفین صاحب، میں عرض کروں گا کہ جب انٹرنیشنل لیول پر قیمتیں کم ہوتی ہیں پیٹرولیم کی تو اسی لحاظ سے کہا جاتا تھا، لیکن اس دفعہ جب اوگرا نے سمری بھیجی اور منسٹری نے اس کو ریکمینڈ کیا تو محترم بادشاہ سلامت نے فرمان جاری کیا کہ نہیں، میں اس کو 3.25 روپے سستا نہیں کروں گا، اسی ریٹ پہ دوں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو چاہیے کہ مہربانی فرمائیں، جبکہ سعودی عرب سے 1 جولائی سے پٹرول جو ہے وہ ادھار پر
3 سال کے بعد اس کو پے کرنا ہے وہ مل رہا ہے. اور اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سوئی گیس جو ہے وہ 343% مہنگی ہوئی. سر تھوڑا سا توقف فرمائیے گا. رانا ارشد صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں, پہلے حکومت سے وضاحت لے لی جائے. جی حضور, اس سے پہلے کہ آپ وضاحت دیں, پہلے ایک چھوٹا سا سوال میرا بھی ضمنی اس میں ایڈ کر لیجئے. دواؤں کی قیمتوں میں محض 7% اضافے کا تحفہ دیا گیا ہے. چپکے سے ایک مرتبہ پھر ₹2.25 بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھا دی گئی ہیں. شکریہ تبدیلی. اچھا, جس وقت نون لیگ گئی اور جب آئی تھی سرکولر ڈیٹ کیا تھا؟ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ گئی 450 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے گئی. نون لیگ کی جب گورنمنٹ گئی ہے تو 1300 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ تھا. پہلی دفعہ سوئی گیس جو ہے ہماری وہ لاس میں گئی ہے. 54 ارب روپے کا لاس تھا جس وقت ہم آئے. الیکٹریسٹی کا پاور کا 817 ارب روپے کا لاس تھا. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن 417 ارب روپے کے لاس میں تھی. جب یہ لاسز ہوں گے تو آپ کیا کریں گے؟ یا تو آپ سبسڈی دیتے جائیں, کیونکہ یہ لاسٹ ایئر جب ان کا تھا الیکشن ایئر اس وقت انہوں نے دبا کے سبسڈی دی, ڈالر کو آرٹیفیشلی مینٹین کیا. یا تو یہ لاسز برداشت کر لیں, سرکولر ڈیٹ برداشت کر لیں اور مزید سبسڈی دے دیں. آپ میٹرو بناتے ہیں, بہترین چیز آپ نے بنائی ہے. کیا ہوا کہ 200 ارب کے میٹرو کے اوپر 20 روپے کا ٹکٹ, 80 روپے کی سبسڈی. ہر چیز پہ اگر آپ سبسڈی دیں گے تو ملک چلے گا کیسے؟ اس ملک کا جو ریونیو ہے 3.8 ٹریلین لاسٹ ایئر کا تھا, جو 3.6 سے 3.8 ہوا, اور اس دفعہ ہم نے کہا ہے کہ 5.5 ٹریلین کا ہم کوشش کریں گے ریونیو کا. اس ریونیو کا 60% NFC ایوارڈ کے تحت صوبوں کو چلے جاتا ہے. 40% میں ڈیٹ سروسنگ بھی ہے, ایکسپینڈیچر بھی ہے, ڈیفینس بھی ہے اور ڈیولپمنٹ بجٹ بھی. اور 3.2 ٹریلین کے ساتھ ہم نے یہ لاس کا بجٹ شروع کیا ہے. اور اگر ریونیو 5.5 ٹریلین نہیں ہوتا, عارفین صاحب آپ بڑا ماشاءاللہ سمجھدار آدمی ہیں, تو یہ اور لاس بڑھ جائے گا. اب یہ لاس کہاں جائے گا, کس جگہ جائے گا؟ اچھا, دوسرا, اس سال ہم نے $10.5 بلین پے بیک کیا ہے. یہ ہم نے تو نہیں لیے تھے, ہم نے لے کے پھر واپس کیے. یہ سائیکل ایسی اس میں اس میں پھنس گئے ہیں کہ اس کے لیے بریک ایون جو میں سمجھتا ہوں, میں نے جو اپنی کیلکولیشن کی ہے, اگر پاکستان کا جو ریونیو ہے 12 ٹریلین کا جب تک نہیں ہوتا ہے تو بریک ایون نہیں ہو پائے گا. ہمارا یہی سلسلہ رہے گا, اس لیے کہ ہم نے جس وقت پرویز مشرف صاحب گئے اس وقت 43 بلین کا ڈیٹ تھا ہمارا انٹرنیشنل, جو اب 95 گیا, اور ہم نے جو ابھی لیا تو 100+ یہ ہو چکا ہے. یہ فیکٹس ہیں. اور پرویز مشرف صاحب کے دور میں 1.5 ارب کا صرف ایڈ ہوا تھا. یہ ساری سویلین دور میں یہ ڈیٹ ہمارے بڑے ہیں, نہ صرف انٹرنیشنل, لوکل ڈیٹ بھی. تو یہ مہنگائیاں تو دیکھیں ایک اسی کی وجوہات سے ہوئی ہیں. اس میں گورنمنٹ کے لیے سب سے آسانی کیا ہے کہ وہ اگر پاپولر ڈیسیجن لے لے تو بہت آپ سارے مل کے تعریف کر رہے ہوں گے, ہم بھی کمفرٹیبل ہوں گے. جی, رائٹ ڈیسیجن بٹ ٹف ڈیسیجن ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.